حسین کا ضرور تنہا مارا گیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے ائمہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری معرفت پیدا کرو اور ہماری ابتدا کرو۔ اور یہ جو ہم مجالس سے احاطہ کرتے ہیں، سید الشہداء کے ناصروں کا ذکر کرتے ہیں، یہ اسی لیے تو کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے مہدی کو کس مجاز کے شیعوں کی ضرورت ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے۔ جیسے کل میں مالک کا نام لے رہا تھا، کبھی جو مومن مالک کو بڑا یاد کرتے تھے، مالک کی صفت تھی وہ یہ تھی کہ امیر مومن خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی لیے روتا ہوں کہ مالک جیسا دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مالک وہ ہے کہ لا یقدم ولا یحجم ولا یقدم ولا یؤخر الا عن امری۔ مالک وہ ہے جو اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا، پیچھے نہیں ہٹاتا، کسی کو آگے نہیں کرتا، کسی کو پیچھے نہیں کرتا۔ کب کرتا ہے؟ جب علی کی منشا ہوگا۔ ایک سوال پڑھے گا محمد یہ صف ازار بلاخر ان حسینی شیعوں کو پیدا کرے گی انشاءاللہ، اور ہوگا۔ ہم میں سے ہمارے ہی جوان، یہی بچے، یہ غم حسین کی برکت ہو۔ اسی لیے تو ائمہ نے کہا تھا کہ عزاداری کو اس کو نہیں چھوڑنا۔ کسی نے کہا کیوں اتنی تعبیر کرتے ہیں مولا؟ کہا اس لیے کہ جس طرح تم غدیر کو بھول گئے ہو، قتل حسین کو بھی بھول جاؤ گے۔ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو ہر صورت میں ہوگا، کیونکہ اسی میں تو مہدی کی فوج پیدا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ انجیل کے اندر بھی مولا کا ذکر ہے، قرآن میں ہے، زبور میں ہے۔ یہ جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا۔ وہ انسان کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو نہیں کہتے، عیسیٰ کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا۔ انسان کا بیٹا اس نجات دہندے کو کہتے ہیں جس نے آخر الزمان میں آنا ہے اور دنیا کو نجات دے گی، یعنی وہ مہدی لارا کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا جب پوری دنیا میں لوگ ماتم کریں گے۔ یہ ابھی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، پوری دنیا میں عزاداری ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی اسی لمحے پوری دنیا میں کون سا دنیا کا شہر ایسا ہے جہاں سید الشہداء کا غم نہیں منایا جائے؟ اور یہ غم پھیلے گا، ابھی شہروں میں پھیل رہا ہے، پھر ملتوں میں پھیلے گا۔ دنیا جو ہے وہ حسینی بنے گی، حسین کو یاد کرے گی، اور حسین وہ مقتل ہے کہ جس کے اندر اسلام کی قید نہیں ہے۔ اسلام کی قید نہیں ہے۔ حسین کو ہندو بھی چاہتا ہے، مسلمان بھی چاہتا ہے، عیسائی بھی چاہتا ہے۔ جس کی فطرت پاک ہے اور زمین بیدار ہے اور مزاج میں وہ انسان انصاف والا ہے، وہ حسین کا عاشق ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کا، وہ عاشق ہے حسین۔ مولا کی شہادت کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یا وہ حسینی ہے یا انجیل میں کہا گیا ہے زردشتیوں کا مذہب، زردشتی بھی آسمانی دین ہے، حضرت عیسیٰ سے پہلے یہ دین تھا۔ البتہ انحراف جیسے مسیحیت میں آ گئے، اس میں بھی آ گئے، وہ بھی دو خداؤں کے قائل ہو گئے، آتش پرست ہو گئے، جیسے عیسائی تین خداؤں کے قائل ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تھا یہ مذہب الہی۔ حضرت زرتشت کے نبی ہونے میں شیعہ سنی دلائل دیتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جامع سرنامہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، اب یہ کتاب قبل از مسیح ہے، میں اس کتاب کا پہلا آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ اہل علم مفسر ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے مجوسیوں کی، زرتشتیوں کی کتاب ہے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے مسلمانوں کی کتاب ہے۔ کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ کتاب میں لکھتا ہے جناب زرتشت کہتے ہیں کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا جو مکہ کے پہاڑوں میں پیدا ہوگا۔
اب یہ لکھی کب گئی ہے؟ عیسیٰ کی ولادت سے پہلے خبر دے رہا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا. اس کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا، ان کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا، اور اس کا دین سارے دینوں کو باطل کرے گا، اس کی کتاب ساری کتابوں کو باطل کرے گی، اور اس کی ایک ہی بیٹی ہوگی جس کا نام شاہ زمان ہوگا. توجہ رکھیں، حقائق آل محمد کے حقائق کیسے مل رہے ہیں؟ اسی وقت ان کی کتاب ہے. اس کی ایک بیٹی ہوگی جس کا نام شاہ زمان ہوگا، اور اس کی نسل سے دنیا کا ایک آخری بادشاہ آئے گا کہ جو اس پیغمبر کا آخری وصی ہوگا، جس کی حکومت قیامت تک منتظر ہوگی. اب اگر یہ نہ بتایا جائے یہ زرتشتیوں کی کتاب ہے کیسے محسوس کریں گے؟ اور کہتے ہیں اس کا نام سوشیانس ہے، اس بادشاہ کا نام سوشیانس کا مطلب نجات دینے والا. تو مہدی وہ منجی ہے کہ جس کی نجات کا اور جس کے ظہور کا صرف مسلمان انتظار نہیں کر رہے، یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، زرتشتی بھی کر رہے ہیں. صلوات پڑھے والے محمد وعلیہ. اب یہ جو انجیل والوں نے علامت بیان کی کہ اس کے آنے سے پہلے ماتم کرے گی دنیا، ہمارے مکتب کے اندر بھی بلکہ دین کے اندر بھی مولا کے ظہور کی علامات ہیں. آج میرا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی ساتھ دیں تو آج میں مولا کے ظہور کی علامات کو نہایت اختصار سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ پروردگار انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ایک سبق اپنے بابا محمد والے. ظہور کی علامتیں کتنی ہیں؟ 5 علامتیں ہیں میرے عزیزوں. البتہ علامتیں بہت بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ علامتیں جو حتمی ہیں ہر صورت میں ظاہر ہوں گی وہ 5. یہ آج سے ذہن نشین کر لیں، چونکہ وہ جو باقی ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ظاہر ہو سکتا ہے نا. لیکن میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے قائم کے ظہور کی 5 علامتیں. پہلی علامت آسمان سے آواز آئی. دوسری علامت سفیانی شامات سے خروج کرے گا. تیسری علامت یمن سے یمنی سردار ظاہر ہوگا. چوتھی علامت خس سے پیدا مکہ مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے پیدا، وہاں ایک لشکر دھنس جائے گا. اور 5ویں علامت نفس دریا کی شہادت. یہ وہ علامات ہیں جو ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوئے. اور علامات کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ علامات ہمیں بتاتی ہیں کہ سچا مہدی کون ہے اور جھوٹا کون ہے. دنیا میں بڑے بڑے مہدی آئے اور انہوں نے جھوٹے دعوے کیے، لیکن ہمارے علماء نے اور فقہا نے ان سے پوچھا اگر تو سچا مہدی ہے تو پھر وہ علامات کہاں ہیں؟ اس وقت بھی وہ قادیانی نے جو دعویٰ کیا مرزا قادیانی، اس سے بھی یہی پوچھا گیا، وہ نہیں دے سکا. اور بھی بہت سارے مہدی آج کل بھی موجود ہیں، کئیوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں دعوے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب جھوٹے ہیں. چونکہ یہ میرے مولا کی بتائی ہوئی 5 علامتیں یہ ذہن نشین کریں. البتہ کچھ اور چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ حج بند ہو جائے گا، بیماری پھیل جائے گی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ظہور سے پہلے کے حالات ہیں، علامتیں نہیں ہیں. بیماری تو کئی دفعہ آئی، کئی دفعہ طاعون آیا، کئی دفعہ حج بند ہوا. اس طرح کی سارے جو ہے وہ حالات ہیں کہ لوگوں کا ظاہر اور باطن چینج ہوگا. قرآن کو پس پردہ رکھ دیا جائے گا، قرآن کی تفسیر ہوا و ہوس سے کی جائے گی، رشتوں کا اور رشتہ داریوں کا جنازہ نکل جائے گا. لوگ اپنے رشتہ داروں پر رحم نہیں کریں گے، لوگ حلال خدا کو حرام کریں گے، حرام خدا کو حلال کریں گے. بہت سارا پیسہ اللہ کے غضب پر خرچ کریں گے. امر بالمعروف نہیں ہوگا، اور اگر کوئی امر بالمعروف کرے گا لوگ اسے کہیں گے یہ تیرا وظیفہ نہیں ہے، چپ کر کے گھر میں بیٹھ جا. یہ سارے حالات ہیں قبل ظہور. یہ وہ سیاہ حالات ہیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھیں گے، شاید یہ حالات بڑھ جائیں. لیکن یہ دنیا کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ نہیں ہے. دوسرا رخ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین فرماتے ہیں جس طرح اس طرح کے بھی حالات پیش آئیں گے، یہ جو سیاہ حالات ہیں ادھر کچھ نورانی چیزیں نہیں ہوں گی. وہ کیا ہے کہ آخر الزمان میں ہمارے ایسے شیعہ، ایسے ناصر بھی ظاہر ہوں گے
کہ جن کی جزا صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگی، یعنی جو جزا بدر والوں کی ہے وہ ان کی ہوگی، جو احد والوں کی ہے وہ ان کی ہوگی. اور یہ کیا کرتے ہوں گے؟ یہ امر بالمعروف کریں گے، نیکیوں کو رواج دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور اہل بدعت سے لڑیں گے. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک زہرا کے لال کے لیے تیاری کرنے والے، نیکیوں کو پھیلانے والے، اور ایک برائیوں کو رواج دینے والے. آج بھی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، آج بھی ایسے ہے. بلا کر یہ نیکیوں کو رواج دینے والے اتنے بڑھ جائیں گے، اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ زہرا کے لال پر حجت تمام ہو جائے گی، اور پروردگار وہ رزق الہی صادر کرے گا کہ پھر دنیا زہرا کے بیٹے کو کعبہ سے ضرور ہوتا ہوا دیکھے. صلوات پڑھیں پر محمد. اب یہ جو 5 علامتیں ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا، پھر آؤں گا مسائل کی طرف. ہے تھوڑا سا ایک معلوماتی سا انشاءاللہ. یہ جو بھی آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کروں گا بہت ہی توجہ سے سنیے گا. 5 علامتیں میں نے بتائی. پہلی علامت آسمان سے آواز. مولا کے ظہور سے پہلے، مولا کا ظہور محرم میں ہے، لیکن ماہ رمضان میں شب جمعہ جو کہ 23ویں رمضان کی شب بھی ہوگی، یعنی ایسی شب جمعہ، ادھر شب جمعہ بھی ہے اور 23ویں ماہ رمضان کی شب بھی ہے، یعنی ایک خاص رات ہے، وہی لیلۃ القدر والی رات ہے. اسی رات آسمان سے آواز آئی. بولے گا کون؟ جبرائیل بولے گا، اور آواز معصوم فرماتے ہیں ہر قوم و ملت کو سنائی دے گی، اور ہر کوئی اپنی زبان میں اس آواز کو سنے گا اور سمجھے گا. ہر بندہ اس کی جو بھی زبان وہ اس آواز کو سنے گا بھی اور سمجھے گا. اور آواز اتنی گونجدار ہوگی کہ سویا ہوا آدمی بیدار ہو جائے گا، اور کھڑا ہوا آدمی خوف سے کانپتا ہوا بیٹھ جائے گا، اور بیٹھا ہوا آدمی بے چینی سے کھڑا ہو جائے گا. آواز ہے. اب اس آواز کے اندر کیا کہا جائے؟ میرا 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اس آواز میں جبرائیل دنیا کو کہے گا کہ آل محمد کا مہدی مکہ سے ظہور کرنے والا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہو. کہتے ہیں کہ یہ آواز جب سنیں گے تو میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کی رحمت ہو جو یہ آواز سنیں، عبرت حاصل کریں اور اس آواز دینے والے کو جواب دیں، یعنی پھر مکہ کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس آواز کا ہماری بیویوں پر کتنا اثر ہوگا. ہماری گھروں میں بیٹھی بیویاں جو ہیں، یہ جو مومنات ہیں، کہتے ہیں یہ اپنے بھائیوں اور شوہروں کو گھروں سے نکالے گی کہ جاؤ زہرا کا نام بلا رہا ہے، اب گھر میں تمہیں رہنے کا حق نہیں. اس آواز کے اندر بڑے پیغام ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آواز دینے والا ایک اور بات بھی کرے. وہ کون سی بات؟ وہ کہے گا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان، اور اس کے بعد کہے گا دنیا والوں حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے. یہ بھی آواز ہے کہ ان آوازوں کو سن کر مومنین اور جو مہدی کے ماننے والے ناصرین ہیں ان کے چہرے خوشی سے مسرت سے چمکیں گے، اور جو دشمن ہیں، جو منافق ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اس آواز کی طرف توجہ رکھیے گا، یہ بہت بڑی نشانی. کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئے گی تو ایک دن کے بعد زمین سے ابلیس کی آواز ہوگی. اب ابلیس کے بعد یہی ہمارے یہودی میڈیا کی آواز ہے. یہ زمین سے یہی ہے نا کہ جو اس آواز کا انکار کرے گی اور کہے گی حق علی کے ساتھ نہیں ہے، فلانے کے ساتھ ہے، علی کے دشمن کا نام لے. یہ آواز ایک اہم ترین نشانی ہے کہ جس کو سن کر پوری دنیا سے مولا کے چاہنے والے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں. یہ ایک اہم ترین نشانی. دوسری نشانی سفیانی کا خروج. سفیانی کون ہے؟
معصوم فرماتے ہیں شامات سے نکلے گا. اب ائمہ کے زمانے میں جو شامات تھی اس میں سوریہ بھی ہے، اردن بھی ہے، فلسطین بھی ہے، لبنان کا کچھ حصہ بھی ہے. اس علاقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا خبیث آدمی خروج کرے گا اپنی فوج کے ساتھ کہ دنیا نے اس سے زیادہ پلید شخص دیکھا ہی نہیں. ہوگا ابو سفیان کی نسل سے اور بنی امیہ کی حکومت کو بپا کرنے کے لیے نکلے گا، جس کا صرف اور صرف کام یہ ہوگا کہ مظلوموں کو پکڑ پکڑ کر مارے. دنیا تشیعوں پہ حملے کرے گا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارے گا. ایک شیعہ کے سر کی قیمت 1000 چاندی کے سکے رکھے گا، یہ معلوم. اور کہتے ہیں اتنے جرم کرے گا کہ عرش خدا بھی لرزے گا اس کے لیے. ہر حرام کو حلال کرے گا. جس شہر میں بھی داخل ہوگا قتل و غارت کا بازار بند کرے گا. عراق پر حملہ کرے گا، عراق میں شیعوں کو قتل عام کرے گا. ابھی عراقیوں پر بہت سارے امتحانات ہیں. ان کی مثال ان جیسی ہے جو اس سے پہلے بھی آئی تھی. یہ داعش آئی تھی، آپ نے دیکھا ان کا بھی یہی کام، نہ بچوں پہ رحم کرتے تھے نہ خواتین پہ رحم کرتے تھے. ہر محب عالم کو پکڑ پکڑ کے ذبح کر رہے تھے. یہ اسی کی لہریں ہیں. یہ چھوٹی لہر تھی، اس طرح کی بڑی بڑی لہریں آئیں، بلاخر وہ کبھی نہ بھی آئے گا. ان کی نمازوں کو نہ دیکھ، ان کے سجدوں کو نہ دیکھ. خوارج بھی ایسے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے کہ سجدوں کے نشان تھے ان کے گھٹنوں پر اور ان کے چہرے پر. لیکن اتنے ملعون تھے کہ علی کی محبت میں اگر کوئی خاتون گزر رہی ہوتی اور حاملہ ہوتی تھی اس کا پیٹ بھی چاک کرتے تھے اور بچے کو نکال کے ذبح کرتے تھے. ان کے عمل کو دیکھ، یہ کتنے ملعون ہیں. مولا علی نے کہا تھا ان ملعونوں کو صرف میں علی ہی قتل کر سکتا ہوں، باقی دنیا ان کے سجدوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. بھائی اگر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تیرے دل میں رحم ہونا چاہیے. یہ کس خدا کی عبادت کر رہا ہے کہ جو تجھے بے رحمی پہ اکسا رہا؟ پتہ نہیں یہ کس شیطان کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو اتنے بے رحم ہیں. اب آپ دیکھا یہ جو اٹھی تھی داعش مسلط، حسین کے چاہنے والے حسینی عزاداروں نے ان کے ساتھ کیا کیا. جس طرح ان ملعونوں کو فنار کیا، اس سفیانی کو بھی یمن سے ایک شیعہ اٹھے گا مولا کا چاہنے والا جو یمن کی ملت کو بیدار کرے گا. اور اس سفیانی سے ساری دنیا ڈرے گی. اگر نہیں ڈرے گا تو یہ علی کا شعر ہے جو نہیں ڈرے گا. جہاں جہاں سفیانی کا لشکر پہنچے گا یہ بھی پہنچے گا اور اسے شکست دے گا. یہ ملعون کربلا کا محاصرہ کرے گا کہ کربلا میں قتل عام کرے اور مومن بچیوں کو کنیز کے طور پر لے. یمنی پہنچیں گے، یمن کے شیعہ پہنچیں گے اور ان ملعونوں کا کلام بنا دے. اس لیے ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے ظہور سے پہلے جتنے بھی پرچم اٹھیں سب سے بہتر پرچم یمن کا ہے کہ جو ہمارا پرچم ہے اور ہمارے مہدی کے ظہور کے لیے تیاری کر رہا ہوگا. جب بھی تم وہ پرچم دیکھو تو اس کی مدد کو پہنچو، چاہے تمہیں برف پر گھسٹ کر جانا پڑے. یمن پر ایک دن تشیعوں کا پرچم لہرائے گا. البتہ یہ موجودہ یمن نہیں، یہ ابھی پراثت سے گزر رہا ہے. یہ زیدی شیعہ ہے، یہ وہ شیعہ نہیں. یہ ہاتھ باندھ کے ابو حنیفہ کے فقہ پہ عمل کرنے والے زیدی شیعہ ہیں اور یہ امیر المومنین کو تیسرے درجے پہ مانتے ہیں. یہ وہ شیعہ نہیں. انہوں نے ایسا ایسا وہ شیعہ بننا ہے کہ جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں. پھر جب وہ شیعہ بنیں گے تو یمن پوری دنیا میں نہ صرف تشیع ہوگی بلکہ قلب شیعہ یمن ہوگا. میں نے کل بھی شاید اشارہ کیا تھا جب مولا کا ظہور ہوگا تو یہ یمنی سردار اپنی ملت کو لے کر مولا کی خدمت میں حاضر ہوگا اور ان 313 ناصروں میں سے ایک یہ ہوگا. 313 ملتیں 313 قائدین کے ساتھ جمع. 3 نشانیاں بیان ہوگی. چوتھی نشانی خصف بیدار. جب مولا مدینہ سے نکلیں گے مکہ کی طرف اپنے ظہور کے لیے، سفیانی جو حجاز تک قابض ہوگا، 5 ملکوں پر اس کا قبضہ ہوگا، وہ ایک لشکر بھیجے گا کہ مولا کو مکہ نہ پہنچنا دیا جائے، راستے میں شہید کر دیا جائے. اس کا لشکر
بیضا نامی وادی پہ جب پہنچے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ابھی بھی آپ حاجی حضرات عمرہ کرنے والے جانتے ہیں، جیسے مدینہ سے مکہ نکلو راستے میں ایک وادی آتی ہے جسے وادی جن بھی کہتے ہیں، وادی بیضا، وہاں کوئی بھی نہیں ٹھہرتا، بڑی عجیب وادی ہے۔ جب یہاں یہ پہنچے گا اس وقت آسمان سے جبرائیل کی آواز آئے گی، اے بیضا، خدا اور اس کے ولی کے دشمنوں کو نکل لے، زمین پھٹے گی، یہ ملعونوں کا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ اب دنیا جس جدید دور سے گزر رہی ہے، آج کے دور میں تو ہر چیز اب تو انسان لائیو دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے جسے پوری دنیا دیکھے گی مولا کے ظہور کی۔ یہ نشانیاں جو ہیں وہ محبان اہل بیت مہدی کے شیعوں کے دلوں کو گرمائیں گی، ان کی امیدوں کو بڑھائیں گی کہ اب دیکھو نشانی آ رہی ہیں، اب حالات بدل رہے ہیں، وہ زمانہ آ رہا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آخری نشانی نفس زکیہ کی شہادت۔ نفس زکیہ کون ہے؟ یہ مولا کا سفیر ہے، حسنی سید ہے۔ امام اس جوان کو یہ ذمہ داری دیں گے اپنے ظہور سے 15 دن پہلے کہ جاؤ کعبہ میں جا کے میری آمد کا اعلان کرو اور میری نصرت کے لیے لوگوں کو پکارو۔ اب یہ مولا کا سفیر امام کے ظہور سے 15 دن پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا، حاجیوں کا رش ہو، حاجی عمرہ کرنے والے بہت آدمی، یہ وہاں جا کے کہے گا کہ میں مہدی زہرا کا سفیر ہوں اور ان کا یہ پیغام ہے کہ ہم آل محمد ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، رسول کی رحلت سے لے کر اب تک ہمارا حق غصب ہوا ہے، ہم ہیں جو دنیا پر حکومت کرنے کے اہل، آؤ ہماری مدد کرو، آل محمد کی مدد کرو۔ لیکن وہاں جو ظالم حاجی ہوں گے، وہ جو مکہ والے، وہ اس جوان کو وہی پکڑ کر بیت اللہ میں کہ جہاں مچھر کو مارنا حرام ہے، وہاں رکن و مکان کے درمیان سے ذبح کر دیں۔ یہ جو نشانی ہے نفس زکیہ کی شہادت، یہ دلوں کو بہلا کے زمین پہ درجہ داری کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوگا پوری دنیا میں میرے مولا کے عاشق، پوری دنیا میں مہدی کے ناصر سجدوں میں گر پڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے کہ پروردگارا ہم صبر نہیں ہوتا، ہم تیار ہیں، ہمیں اپنی جانوں کی، مال کی، اولاد کی کوئی فکر نہیں، ہم سب کچھ تیری راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم ظالموں کو برداشت نہیں کر سکتے، مظلوموں کے ایمان کو ظاہر کر تاکہ ان ظالموں سے انتقام لیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دعائیں کریں گے پھر دنیا دیکھے گی روز عاشور محرم کو 15 دن اس شہادت کے بعد دنیا دیکھے گی زہرا کا لال پیراہن رسول پہنے، پرچم رسول لیے ہوئے، امام رسول سر پہ رکھے ہوئے، رکن و مقام کے درمیان کعبہ کی دیوار سے دیکھ لگا کر ظاہر ہوگا اور دنیا کو پکار کے کہے گا اللہ اللہ فینا لا تخذلونا منصرونا ینصرکم اللہ۔ اے دنیا والو، ہماری مدد میں اللہ کو سامنے رکھو، ہماری مدد کرو تاکہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، صرف وہ جو اہم نکتے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا، توجہ سے انشاءاللہ ان تمام پوائنٹ پہ آپ کی توجہ رکھیں۔ جب مولا ظہور کریں گے، دنیا کو مدد کے لیے پکاریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوال، میں چاہتا ہوں مختصر سا جواب۔ جب مولا پکاریں گے تو کہتے ہیں آسمان سے جبرائیل ہزاروں فرشتوں کی فوج کو لے کے زمین پہ اترے گا، کہے گا فرزند زہرا میں تیری طرف سے پہلے بیعت کرتا ہوں، سب سے پہلے جبرائیل بیعت کرے گا، ارضی مخلوقات سے پہلے سماوی مخلوقات بیعت۔ اس کے بعد مولا کے وہ 313 ناصر مولا کے گرد حلقہ باندھیں گے۔ یہ 313 ناصر کیسے پہنچیں گے؟ روایات میں ہے بادلوں پر سفر کرتے ہوئے آئیں۔ اب پہلے زمانے میں جب ہم اس قسم کی روایات ہمارے علماء پڑھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی معجزہ ہوگا، نہیں میرے عزیز، یہ دنیا کی ترقی کی طرف اشارہ تھا۔ یہ جو ہمارے پاس فقیر کہتے ہیں دنیا پیچھے کی طرف چلی جائے گی، تلواروں کا زمانہ آ جائے گا، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ سب افسانے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ احادیث یہ کہتی ہے وہ بہت ترقی والا دور ہے کہ مہدی کے ناصر بادلوں پہ سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ آج کے بچے کو پتہ ہے بادلوں پہ سفر کرنے سے کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ چند لہجوں میں مہدی کے پاس اس کے ناصر پہنچیں گے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ معجزہ ہے، نہیں، یہ علم کی ترقی کا دور ہے۔ اب آپ خود بتائیں مجھے، آج سے 100 سال پہلے یہی مکہ جانے کے لیے 2-3 سال لگتے تھے۔ باپ گھر سے نکلتا تھا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، جب واپس آتا تھا تو بچہ کھیل رہا ہوتا تھا۔ باپ پوچھتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، وہ کہتے تھے کہ تیرا ہی بچہ ہے۔ اتنے ٹائم لگ جاتا تھا، لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑوں گدھوں پہ جاتے تھے، لیکن دنیا نے ترقی کی، سالوں کا سفر مہینوں میں بدلا ہے، اور مہینوں کا سفر دنوں میں بدلا، اور دنوں کا سفر اب گھنٹوں میں۔ آج وہی 3 سال کا سفر 2.5-3 گھنٹے میں بدل گیا ہے۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ عرصہ اور گزرنے دیں، یہ 2.5-3 گھنٹے 2.5-3 منٹ میں نہیں بدل سکتے، اور پھر یہ 2.5-3 منٹ 2.5-3 سیکنڈ میں نہیں بدل سکتے۔ یہ علم کی ترقی کا دور ہے، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں، بلکہ روایت کہتی ہے کہ اس زمانے میں مہدی ظہور کریں گے کہ مشرق کا مومن مغرب والے کو دیکھتا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ روایت اور بھی آپ کی خدمت میں، وہ جو موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے کہ فرماتے ہیں روایات کے اندر معصوم، اب معصوم نے یہ تو نہیں کرنا تھا موبائل، لیکن معصوم اپنے زمانے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مہدی اس زمانے میں آئے گا جب بات کرے گا لوگوں کے ہاتھوں پر اس کا پیغام ظاہر ہو جائے گا۔ صلوات پر محمد علم کی ترقی کا دور، اور مولا آئے گا اس ترقی کو اور بڑھائے۔ مولا کی 313 عناصر مولا کے لیے تجربہ مانگیں گے۔ امام ان سے بہت سارے عہد و پیمان ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، بہت طولانی ہے، صرف ایک نکتے کی طرف اشارہ کرو۔ امام کہیں گے کہ دیکھو پوری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں آنے والی ہے اے میرے ناصر، چونکہ انہوں نے حاکم بننا ہے۔ جب مشرق سے مغرب تک زیادہ کا ڈال حاکم بنے گا تو یہ سارے گورنر ہوں گے دنیا میں۔ امام ان سے عہد و پیمان لیں گے، اور ایک عہد و پیمان میں ایک نقطہ یہ ہوگا کہ میری بات سنو، تمہارے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر نہ کریں، اپنے گھروں میں اناج کے ڈھیر نہیں لگانے، صرف خلق خدا کی خدمت کریں گی۔ اللہ، یہ ان سے عہد و پیمان ہے۔ اب جب 313 عناصر اپنی بیعت کر لیں گے، اس کے بعد روایات میں ہے کہ مکہ کے 10,000 جوان جو بیت اللہ میں اس وقت موجود ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے اور زہرا کے لال پر کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ 10,000۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، جب مکہ میں 10,000 جوان ہیں تو پھر کوفہ میں کتنے ہیں، پھر شام میں کتنے ہیں، پھر ایران میں کتنے ہیں، دنیا میں کتنے ہیں؟ پوری دنیا میں جگہ جگہ پہ مولا کا اس طریقے سے انتظار ہوگا، اس طرح دنیا تبدیل ہوگی، جگہ جگہ مولا کے ناصر پیدا ہوں گے۔ خود مکہ کے اندر 10,000 جوان، مکہ کیسے چلا؟ یہ جو مولا کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور امام نے کہے گا کہ مکہ تو ظالموں کے شر سے پاک ہے، مکہ پاک ہوگا، مدینہ پاک ہوگا۔ اب پوری دنیا سے ناصر آ رہے ہیں، یہ لشکر جو ہزاروں میں تھا لاکھوں میں تبدیل ہوگا، کروڑوں میں تبدیل ہوگا۔ امام عراق کی طرف بڑھیں گے، سفیانی کے فتنے کا خاتمہ ہوگا، مولا عراق میں داخل ہوں گے، عراق کو آزاد کرائیں گے، اور کوفہ میں داخل ہوں گے، اور کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے فیصلے کریں گے۔ کوفہ پوری زمین کا دارالخلافہ بنے گا، جس طرح علی کے دور میں کوفہ دارالخلافہ تھا، علی کے بیٹے مہدی کے دور میں بھی کوفہ بھی دارالخلافہ، اور مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مولا دنیا کے فیصلے سارے۔ اب امام سفیانی کا فتنہ ختم کرنے کے بعد بہت مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اب امام بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے، اس کو یہودیوں سے آزاد کریں گے۔ کل ہی شاید میں نے کہا، پرسوں کہا ہے کہ اس بیت المقدس کو مہدی نے آزاد کرانا، لہذا یوم القدس سے ان کا نام لیا کریں جس نے آزاد کرانا، ورنہ یہ سنی ریاست کے پاس ہی ہے۔ اب امام جب بڑھیں گے، دنیا یہودیت مسیحیت پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے گی، لیکن مولا ان کے ناصر آسانی سے ان کو شکست دیں گے اور بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ بڑی تعداد میں یہ یہودی مارے جائیں گے، یہ سارے مارے جائیں گے۔
اب ہماری شیعہ سنی روایت سب یہی بیان کر رہی ہیں کہ جب زہرا کا لال بیت المقدس میں داخل ہوں گے وقت نماز ہوگا، صفیں لگ جائیں گی۔ اب جب صفیں لگے گی تو دنیا کا عجیب منظر دیکھے گی، آسمان چہارم سے مریم کا بیٹا زمین پہ اترے گا، آسمان چہارم، اور امام کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم آپ پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، آگے بڑھیں امامت کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے اے زہرا کا لال تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو اترا۔ شیعہ سنی روایت سب کہتے یہ تو صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کیف انتم، اے مسلمانوں تم کیا محسوس کرتے ہو اس نزل فیکم ابن مریم، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تمہارے درمیان ابن مریم اترے گا، لیکن جماعت میرا بیٹا ہے، ایک زمانہ آنے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ پروگرام میں آگے بڑھاؤں گا، بہت زیادہ توجہ دے گا، لیکن عرض کیا ہے کہ یہ سارے ناصر جو ہیں مولا کے یہ اسی صفحہ ازاں سے بھی سامنے ہیں۔ یہ حسین ہیں جو مدد کریں گے، ناصر بنا بنا کے عزاداری سے مہدی کو، عزاداری ہے جو مہدی کے ناصروں کو تیار کرے گی، اس کے اندر وہ سارے اعلیٰ ترین کردار۔ آپ دور کیا جاتے ہیں، آپ سید الشہداء کے گرد جو مائیں تھی ان کو دیکھ لیں، کبھی ایسی دنیا نے مائیں دیکھی؟ ماں تو اگر کہیں خطرہ ہو بچے کو باندھ دیتی ہے، لیکن یہ کیسی مائیں ہیں کہ جو رات کو شب عاشور اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کل تو نے علی اکبر سے پہلے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ دنیا نے ایسی مائیں دیکھی ہے پہلے۔ اور عجیب بات ہے، میں ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ جب تک کسی کا بیٹا شہید نہیں ہوتا تھا بے چین رہتی تھی، اور بیٹے کو بار بار کہتی تھی تو ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک۔ اور جب شہید ہوتا تھا اس کے چہرے پہ اطمینان آتا۔ ان ماؤں میں سے ایک وہ ماں ہے کہ جس نے اپنی پوری نسل مولانا محمد حسین پر صدقہ کر دیا۔ آج میں ان کو پوچھا دے رہا تھا، بیوی بھی شب عاشور مولانا محمد کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی دے لی اور کہہ رہی ہے اور میرے علی کے شیرو تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل علی اکبر سے پہلے جانا اور میرے بھائی پہ قربان ہونا۔ اور شاید ایک عجیب نصیحت کاری ہے، کہہ رہی ہے میرے شیر بچوں ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے تم فرات تک پہنچ جاؤ، لیکن فرات پہنچ جاؤ پانی نہیں پینا کیونکہ تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں۔ علی اصل پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اجر کو بدل رہا۔ عاشور شروع ہوئی، اصحاب کی قربانی شروع ہوئی۔ بیوی نے عمر محمد کو دیکھا، کہا عمر محمد ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک زندہ۔ کہنے لگے اماں جان جب اماموں کے پاس جاتے ہیں ہمیں دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیسے تمہیں مقتل جانے کی اجازت ہو، تم میری بہن زینب کی نشانیاں ہو۔ اب بیوی نے جب دیکھا کہ ظہر بھی ڈھل رہی ہے، بھائی عباس کو بلایا، کہا عباس کو بلایا۔ عباس آتے ہیں، جی آقا زردی۔ عباس نے کبھی بھی بہن نہیں کہا، ہمیشہ بیوی کو یہی کہا آقا زردی۔ بیوی جانے کی کتنی حسرت تھی کہ عباس کبھی مجھے کہا، کیسے عباس کہے؟ ام المؤمنین نے درس ہی یہی عباس کو دیا، یہی سکھایا۔ کہتے ہیں جب عباس چھوٹے سے تھے یہ تو کہتے تھے عباس کو بھائی، ہمارا بھائی، تو جب عباس کہتے تھے بھائی عمر بن کہتی تھی نہیں یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ کہتے تھے کیوں؟ کہتے یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں اور میں کنیز ہوں، تو کنیز زیادہ ہے، تو نے صرف انہیں آقا کہنا ہے۔ آتے ہیں کہتے ہیں جی آقا زادی
عجب اللہ بیوی نے کہا عباس حسین سے کہو کہ زینب یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو مکتب کی طرف روانہ کر. عجب اللہ. سید الشہداء آتے ہیں کہتے ہیں زینب بہن مجھے یہ بتا آیا عبداللہ راضی ہے؟ کہنے لگی میں جب اجازت لے کے آئی تھی اسی نے تو میرے ساتھ روانہ کیا تھا کہ میں بیمار ہوں ورنہ میں بھی جاتا, لیکن جب میرے بھائی پر کوئی مشکل وقت آئے میرے بچوں کو قربان کر دینا. اب مولا نے دونوں بچے تھے, ایک بچے کو جناب عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا, ایک بچے کو مولا نے اٹھایا گھوڑے پہ سوار کیا. عمریں کتنی. اب دونوں بھائی آپس میں بات کرنے لگے, کہنے لگے ایک نے کہا میں بائیں طرف سے حملہ کرتا ہوں تو دائیں طرف سے حملہ کر اور مرکز لشکر میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے جہاں عمر سعد کا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس مظلوم کو ماموں کے دشمن کو مل کے ماریں گے. اب علی کے شیروں نے لڑنا شروع کر دیا. بچے تھے لیکن شیر تو علی کے تھے, پتہ نہیں کتنے سوار اور پیادہ مارے. چلتے چلتے بلاخر دونوں بھائی مرکز پہنچ گئے. جب مرکز پہنچے تو عمر صاحب نے کہا یہ علی کے شیر ہیں, ان سے ڈر رہے ہو, مل کے حملہ کرو. اب مظلوموں نے مل کر حملہ کرنا شروع کر دیا. ایک مظلوم نے چھپ کے گز مارا, ایک بچہ زمین پہ آیا اور ایک نے تلوار کا ایسا وار کیا, دوسرا بھی زمین پہ آ گیا. جب دونوں زمین پر آتے ہیں ایک تو فوراً ہی روح پرواز کر گئی, لیکن ایک نے تھوڑی سی رمق تھی, گرتے ہوئے پکارا ماموں ہماری مدد کو آئے. اب سید الشہداء طرف کر پہنچے, وہ جو زندہ تھا اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا, کہنے لگا ماموں ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام دے دینا, ہماری ماں کو ہمارا سلام دے دینا اور ہماری ماں کو بتانا ہم فرات گئے تھے لیکن آپ کی وصیت بھی یاد تھی, ہم نے پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ. ان دونوں لاشوں کو سید الشہداء نے اٹھایا, لے آئے خیمہ میں. بیویوں نے جب دیکھا آہو بقا شروع ہوگی, واہ حسینہ واہ محمدہ واہ اونا, بیویوں کا ماتم شروع ہو گیا. لیکن زینب نظر نہیں آ رہی تھی, زینب نہیں آئی دونوں کے لاشوں پہ. اجرکم اللہ. مولا نے کہا فضاد زینب بہن کہاں ہے, اس سے بلاؤ تو صحیح, اپنے بچوں سے ودا کرے. اب بی بی زینب آتی ہے, ہمارے بزرگ علماء پڑھتے ہیں, بی بی زینب آتی ہے, روئی نہیں بچوں کی لاشوں کو, آگ کی خاموشی سے دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی. ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا, ایک محمد کے سینے پہ, اور کہا اونو محمد میرا بھائی حسین تنہا ہے, اب میرا کوئی بھی نہیں رہا جسے بھائی پر صدقہ کرو. یعنی روئی بھی ہے تو بھائی کے لیے رو رہی ہے, بچوں کے لیے نہیں روئی بیوی. میں مقصد کرتا ہوں 11 محرم تک لاشیں آتی رہی, پورا دن گزر گیا. 11 محرم کا جب چاند چڑھا, جب اسیری کا دور آیا, اسیری کا ٹائم آیا, بی بی کسی کی لاش پہ نہیں گئی, صرف سید الشہداء کی لاش پہ گئی. ہر بیوی اپنے اپنے پیارے کی لاش پہ جا رہی ہے, لیکن زینب اگر گئی ہے تو حسین کی لاش پہ گئی ہے اور محمد کی لاش پہ نہیں گئی. جب جال نے سوار کیا ناکا پر, اب ناکا چونکہ بلند ہوتی ہے, اس میں جب سوار ہونے کی بھی اور مقتل کی طرف نگاہ پڑی تو دو چھوٹے چھوٹے جب لاشیں دیکھے دور سے, اور جب بیوی جانے لگی تو بس لاشوں کو دیکھ کر اتنا کہا اور وہ محمد تمہاری ایمان جا رہی ہے. بیوی نہیں روئی, زینب نہیں روئی, زینب کا صبر دیکھ. بیوی کوفہ جاتی ہے, کوفہ کے بازار ہیں, بلاخر اس جگہ پہ گئی جہاں ایک زمانے میں بابا علی رہتے تھے.
مولا کے گھر کے سامنے سے جب یہ قافلہ گزرتا ہے نا اسیروں کا تو وہاں رک کر مولا سے یوں توسل کیا بی بی نے کہ بابا علی آپ کا حسین مارا گیا، بابا علی آپ کا عباس مارا گیا، بابا علی اکبر مارے گئے، سب شہیدوں کا نام لیا لیکن مولانا محمد کا نام نہیں لیا جائے۔ شام چلی گئی تھی، ملاقات کو وقت آ گیا قیدوں کی رہائی۔ جب قیدوں سے رہائی ہوئی تو بیویوں نے سر مانگے تھے کہ ہمارے اپنے عزیزوں کے سر ہم ایک دفعہ دکھا دو، ہم جی بھر کر رو لے۔ ظالموں نے سر لانی شروع کر دی، سر آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سر پہلے لایا گیا جسے رباب نے اپنی چھوٹی میں ایک سر لایا، نیزے پہ نہیں لائے، سر ہمیشہ نیزے پہ سوار ہوتے تھے، ایک سر کو تھیلے پہ لے کے آئے، پوچھا کہ کس کا سر ہے؟ کہنے لگا یہ عباس کا سر ہے۔ ظالموں نے اتنے گھس مارے ہیں سر پہ، سر آئے، ایک سر تو ایسا آیا کہ ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، ہلکا باندھ لیا، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ زینب نے آگے بڑھ کر اس سر کو لیا، اے میرے ماں جائے حسین کا سر مجھے دے دو۔ سر لاتے رہے، پھر وہ دو سر بھی آ گئے، دو سر لے کے آیا، کہنے لگا ان کی وارثہ کون ہے؟ اب سب زینب کو دیکھ رہی ہیں، بی بی زمین کی طرف دیکھ رہی ہیں، کچھ نہیں بولتی۔ سر لانے والے نے کہا یہ دو سر کس کے ہیں؟ اس کی کوئی وارثہ ہے یا وہ وہی آگ میں جل کے مر تو نہیں گئی؟ فضا بولی، کہنے لگی کہ ظالم یہ سر ہمیں دے دو، یہ میری آقا زادی زینب کے بچوں کے سر ہے۔ فضا نے دونوں سر دیے، بی بی کے پاس لائی، کہا بی بی آپ کے بچوں کے سر ہیں، ایک طرف دیکھ تو لیں۔ زینب نے فضا کو دیکھا، بڑی زخمی انداز سے دیکھا، کہا فضا تو نہیں جانتی میں علی کی بیٹی ہوں، جب ایک دفعہ صدقہ کر دیا جب ایک دفعہ میں نے صدقہ کر دیا نہیں ہوئی زینب۔ واپسی جب قافلے آئے اسی جگہ پہ آئے، اربعین کے مقام پر جب پہنچے، شہدائے کربلا کی قبروں پہ بی بی ہر قبر پہ جا رہی ہے، رو رہی ہے، نہیں گئی تو اور محمد کی قبر پہ نہیں۔ 3 دن بی بی وہاں رہی نہیں۔ وہاں سے جب چل پڑے بی بی مدینہ پہنچتی ہے، جب مدینہ پہنچی ہے تو جب نانے کے حرم کو دیکھا، پورا مدینہ جمع ہوا تھا، اسیروں کو قافلہ جب پہنچا نا پورا مدینہ سب رو رہے تھے۔ بی بی جب نانے کے حرم کو دیکھتی ہے تو بے اختیار بی بی نے رونا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا نانا جب یہ ظالم آپ کے حسین کو ذبح کر رہے تھے میں 70 قدم پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سارے مظلوموں کا ذکر کر رہی ہے اور رو رہی ہے، نہیں ذکر کیا تو اولو محمد کا ذکر نہیں۔ محلہ بنی ہاشم پہنچ گئی، گریہ شروع ہو گیا، عزاداری شروع ہو گئی، عزاداری ہو رہی ہے۔ آخر میں عبداللہ ابن جعفر پیغام بھیجتے ہیں کہ زینب کو کہو گھر آئے۔ اللہ بڑا سخت امتحان تھا بی بی کا۔ اب بی بی جو ہے برقع لیتی ہے، چادر لیتی ہے، جب گھر داخل ہوتی ہے تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ گھر میں داخل ہوگا تو صحن میں وہ 2 چھوٹے چھوٹے جانور لٹکے ہوئے دیکھے۔ اب اتنی تنہا تھی، جب 2 جانوروں کو دیکھا اب زینب سے خبر نہیں ہوا، دونوں جانوروں کو کھینچا، سینے سے لگا لیا، کہا تمہارے بغیر اس گھر میں زینب کیسے رہے؟ تمہاری ماں زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اب ماں کا دامن صبر سے اب چھوٹ گیا، اب یہ نے گریہ شروع کر دیا۔ جب یہ گریہ کر رہی تھی تو عبداللہ آتے، عبداللہ زینب کو نہیں پہچان سکتے،
کہنے لگے اے بیوی تو کون ہے؟ میرے گھر میں میری زوجہ نہیں ہے، تو چلی جا۔ زینب حیران ہو کے کہتی ہے عبداللہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اپنے ہاتھ اپنے سر پہ باندھے عبداللہ مجھے دیکھو میں زینب ہوں۔ عبداللہ ہم برباد ہو گئے، ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے۔ عبداللہ نے پتہ نہیں کیا دیکھا، ایک دم زمین پہ گر گئے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر زمین پہ گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ زینب کہنے لگی عبداللہ کیا ہوا؟ اور محمد کی موت کا غم ہے۔ کہنے لگا نہیں زینب، اور محمد تو میں نے خود تیرے حوالے کی ہے، میری اپنی جان بھی حسین پر قربان، لیکن جو تو نے ہاتھ سر پہ باندھے ہوئے ہیں تیری کلائیوں پہ یہ نشان کہتے ہیں علی کی بیٹی تیرے ہاتھوں اور بازوں پہ یہ نشان کیسے ہے؟ مجھے ان کے بارے میں بتا۔ اپنی بھی تڑپ کے کہنے لگی عبداللہ تمہیں کیا بتاؤں، علی کی بیٹیاں کوفہ شام کے بازار ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں ظالموں کے تازیانے